قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں، اس بات کو ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن کریم موجود ہے، لیکن قرآن کریم کا جو ایک تعارف ہے، مختلف اداؤں سے، مختلف اندازوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف صورتوں سے، مختلف تمثیلوں سے رب کریم نے کئی مقامات پہ اس کو بیان فرمایا۔ ہدی للمتقین، ہدی للناس، بینات من الہدی والفرقان۔ اس کے اندر جمال اور جلال کے جو پہلو ہیں پڑھتے ہم سب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو علماء جو ہوتے ہیں یا جو دینی مدارس ہوتے ہیں، یہ ہمیں قرآن کا تعارف کرواتے ہیں۔ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں؟ نہ ظاہراً خبر ہے، نہ باطناً خبر ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ جس طرح دنیاوی مثال دوں کہ میرے بھائیوں، گلاب کا پھول، چنبیلی کا پھول یا اس طرح کے اور دیگر پھول، ہر پھول میں ایک خوشبو ہے، صرف نظر تو پھول آتا ہے، خوشبو نظر نہیں آتی، لیکن اسی پھول کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے، اور مقصود بھی پھول سے کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کا کلام پھول کی مانند ہے، سامنے جلوہ الفاظ کا ہے، حقیقت میں اس میں نور ہے۔ اللہ کا قرآن معنی کے اعتبار سے نصیحت ہے، موعظت ہے، واقعات ہیں، لیکن جب اس کے باطن الباطن میں جاتے ہیں تو میرے بھائی، اللہ کا قرآن اللہ کی صفات کا مجموعہ ہے۔ یہ رب تک پہنچاتا بھی ہے، یہ استاد بھی ہے، یہ رہبر بھی ہے، یہ رہنما بھی ہے، اور اللہ کا عشق دلوں میں لانے والا، اللہ کی محبتوں تک پہنچانے والا یہ قرآن ہے۔ اب اس کے اگر ہم جمال اور جلال کی صورتوں کو دیکھیں، لو انزلنا ھذا القرآن، جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو دیکھتے متصدعا من خشیت اللہ، وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ تمثیل تو انسان کی سوچ کے مطابق ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، تو قرآن کریم انسان کی سوچ کے مطابق سمجھاتا ہے، اور کہیں کہیں حقیقت بیان فرماتا ہے۔ اب قرآن کی شان، اس کی ایک آیت یا ایک لفظ ہو، ایک سورت ہو، فرمایا اگر اس کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر جلال کی صورت یہ ہے کہ ایک لفظ بھی، ایک اسم بھی، ایک آیت بھی قرآن کی، اس کا جلال یہ ہے کہ وہ اگر پہاڑوں پہ نازل کی جاتی، یا یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارا جاتا، پہاڑوں سے کہا جاتا اے پہاڑوں ذرا میرے اس قرآن کو لو تو صحیح، میرے اس قرآن کو سنبھالو، میرے قرآن کی حفاظت کرو، تو فرمایا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے، خوف سے، اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو عظمت قرآن کیا ہے؟ اس سے بھی آگے جائیے،
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. پہاڑ تو ایک جز ہے. فرمایا اب ہم حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. بے شک ہم نے اس امانت کو، اس راز کو، اس سر کو، اس اخفا کو جو قرآن کے ہر لفظ کے اندر موجود ہے، اگر اسے ہم پیش کرتے، اور ہم نے پیش کیا کس پہ؟ 7 آسمانوں پہ. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، بلندیاں. آج اربوں کھربوں سیارے موجود ہیں، اور ایسے بھی سیارے، سائنس کہتی ہے ایسے بھی سیارے کہ ہماری زمین جو ہے اگر ایسی 100 زمینیں ہوں تو سورج کے کنارے میں آئیں گی، ٹھیک، اور 500 زمینیں ہوں تو پورے سورج کے اندر آئیں گی. تو ایسی بھی اللہ کی مخلوق ہے کہ جہاں پر ہمارا اتنا بڑا سورج بھی ایک ذرہ بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ ساری کائنات، زمینیں اور آسمان، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر ہم اس قرآن کریم کو ان پر نازل کرتے، اور ہم نے کہا بھی اے عرش، اے لوح، اے قلم، اے کرسی، اے آسمانوں، اے زمینوں، یہ میری امانت ہے، یہ میرا جلوہ جلال و جمال ہے، یہ میری صفات کی شان ہے، تم میری مخلوق ہو، میں تمہیں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں، آؤ سنبھالو. تو زمین بھی 10 بستہ عرض کرتی ہے مالک میں نہیں سنبھال سکتی. 7 زمینیں کہتی ہیں مولا ہم نہیں سنبھال سکتے. عرش، لوح، قلم، کرسی، سارا جہاں کہہ رہا ہے مالک ہم تیرے اس راز کو، تیری اس امانت کو، تیرے اس جلوہ حقیقت کو ہم نہیں سے اٹھا سکتے. اٹھایا کس نے؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اوہ میرے دوستو، یہ صدر مصطفیٰ کی شان ہے، یہ سینہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میرے آقا کے مبارک دہن مبارک کی شان ہے کہ اللہ کے اس جلال و جمال اور 70,000 صفات کے مجموعے کو، کہ جس کا ایک ایک جلوہ اتنا عظیم ہے کہ 500 سال تک اس کی شان ستاریت میں، شان غفاریت میں، شان رحمانیت میں، شان قہریت میں، شان جبریت میں، ایک ایک شان میں اگر کوئی نور کی رفتار سے گزرے تو اسے 500 سال گزر جائیں گے اس جلوے کے اندر سے گزرتے ہوئے. اور 500 سال دنیا کے بھی نہیں، نوری سال، جہاں پہ 1000 سال کا ایک دن ہے. فرمایا میرے سارے جلوے میرے قرآن میں ہیں. ظاہراً الفاظ ہیں لیکن فیہ نورن، اس میں تو نور ہے، وہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ارے یہ تو مقام مصطفیٰ ہے کہ رب کے اس جلوے کو سب سے پہلے جس سینے میں لایا گیا، جس زبان میں آیا، وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر تھی. یہ جلال کا مظہر، شان ربوبیت اور شان صفات الہیہ کا مظہر، جسے اٹھایا ہے تو میرے آقا کے سینے نے اٹھایا ہے. اور اس جلال کو پھر زبان مصطفیٰ سے بصورت جمال سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ہاں جی، اور دیگر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینوں میں اللہ نے محفوظ فرمایا. لو انزلنا، ہم قرآن کو ایسے سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں، کتاب نہیں بابا، نہیں، یہ محض کتاب نہیں، یہ محض کالے کالے یا نیلے یا سفید یا کوئی حروف نہیں. ارے بابا اس کے اندر اللہ کے جلال و جمال کا جلوہ ہے، اور اگر وہ جلوہ، اس کی شان دیکھنا چاہیں تو 7 آسمان کہتے ہیں مولا تیرے اس جلوے کو ہم نہیں اٹھا سکتے. ہاں اس کی ایک تمثیل میں بتا دیتا ہوں. اٹھایا ہے تو محبوب خدا
سر لا مکان کے امین، وما زاغ البصر وما طغا کی سرمگی آنکھوں والے وہ دعا کے مکھڑے والے محبوب نے اٹھایا ہے۔ اور اس راز میں سے ایک راز نہ جانے وہ کتنا چھوٹا ہے، میں نہیں جانتا کیونکہ ہماری اوقات ہی نہیں، مگر اس راز کا ایک جلوہ چلتے چلتے صحابہ سے، خلفائے راشدین سے ہوتے ہوئے، تابعین سے ہوتے ہوئے، ہاں جی امام حسن بصری سے ہوتے ہوئے، چلتے چلتے جب غوث الثقلین پیر پیراں میر میراں السیدی الشیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتا ہے تو آپ فرماتے ہیں لو القیت سری علی جبل، آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنے رازوں میں سے، سارے راز نہیں، ان رازوں میں سے ایک راز پہاڑ پہ ڈال دوں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ قصیدہ غوث، یہ مظہر ہے کس کا؟ تاجدار عالم کا، محمد الرسول اللہ کا غلام بیٹا غوث اعظم سارے رازوں میں سے ایک راز کا کہہ رہے ہیں اگر میں پہاڑوں پہ ڈالتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ہم قرآن کو ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ سنیے اللہ کا جو کلام، اللہ کا جو اسم شریف، جو نام مبارک، آپ قرآن کریم میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت آصف برخیہ، ان کے استاد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سے سیکھا ہے، ان سے فیض لیا۔ فیض آپ سمجھتے ہیں نا، یہ روشنی ہے، اس کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے، آگ جلتی ہے ہم پاس بیٹھتے ہیں تپش پہنچ رہی ہے، اس کو ہم فیض کہیں گے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو زبور کا فیض، اور زبور میں سے قرآن کہتا ہے ایک آیت، ایک اسم، قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، ساری کتاب کا نہیں، ساری زبور کا نہیں، کچھ علم کا، کچھ ایک آیت کا یا ایک اسم مبارک کا علم تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا، سینکڑوں میل دور تھا، 40 آدمی جس کو اٹھاتے تھے، جو سونے ہیرے جواہرات سے مرصع تھا۔ فرمایا کون لے آئے گا؟ تو ایک جن نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی محفل برخاست کریں۔ صبح سے دوپہر تک ہوتی تھی۔ آپ نے کہا نہیں، جلدی چاہیے، اس لیے کہ ملکہ بلقیس آ چکی ہے، میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک اہل کتاب، علم والا، حضرت سلیمان کا شاگرد، وہ ایک ولی بیٹھا تھا جس کا نام تھا آصف برخیہ۔ اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی سلیمان، میں اس تخت کو جسے 40 آدمی اٹھاتے ہیں، اس دور کے 40، آج کے نہیں، ہم تو ان کے ایک آدمی ہمارے 40 بن کے ان کا ایک نہیں بنتا تھا، طاقتور لوگ تھے، اس دور کے 40 آدمی جس تخت کو اٹھاتے ہیں، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکیں۔ اللہ، اپنی طرف دیکھیں، اوپر کر کے آنکھ نیچے کریں، پلک جھپکنے میں، ایک سیکنڈ کے پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے۔ فرمایا میرے استاد محترم، اے نبی مکرم، اے سلیمان علیہ السلام، آپ آنکھ جھپکیے، میں اس کو لے آؤں گا۔ اور جب فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی، ابھی پلک جھپکی تھی کہ تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اب زبور، قرآن کریم میں زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، قرآن تمام 309 جو انبیاء کرام، جو رسول تھے، 4 مرسل تھے، تمام ان رسولوں کے جو صحائف تھے، سب کا مجموعہ، تینوں بڑی عظیم کتابوں کا مجموعہ تو قرآن کریم ہے۔ تو زبور کی ایک آیت کا علم جس کے پاس تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس تخت کو لے آؤں، اور لے بھی آئے پلک جھپکنے میں۔ تو ارے مجھے بتائیے، وہاں استاد حضرت سلیمان تھے، ان کا فیض چل رہا تھا، اس وقت کے ولی، ان کے مرید، ان کے امتی حضرت آصف برخیہ میں، تو پلک جھپکنے میں
40 مردوں کی طاقت والا سینکڑوں میل دور تخت جس میں حاضر بھی تھے موجود تھے لے آئے. تو پھر میرے وہ آقا کہ جن کا استاد کوئی انسان ہی نہیں ہے، خود رب ذوالجلال نے اپنا قرآن اپنے محبوب کو سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اس قرآن والے محبوب کی کیا شان ہو. اور پھر جنہوں نے اس محبوب کے سینے سے براہ راست لیا ہے، صدیق و فاروق و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی کیا شان ہو. تو آج ہمارا بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے نا جی. جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تبلیغ فرمائی، سوائے حضرت یوشع کے 40 سال جنگل تی میں رہے، کوئی حافظ نہیں بن سکا. لیکن آج ہمارا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہے، اور بڑے اللہ کا کلام، یہ جلووں کا قرآن، ہاں جی، صفات کا منبع، اللہ کی انوار و تجلیات اور اس کی شان کا مظہر، یہ قرآن بچہ بیان کر رہا ہے. تو یہ کس کا ہے؟ یہ صدقہ ہے میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنہیں اللہ نے، اور یہ علماء، یہ بزرگان دین، یہ ہستیاں اس فیض کو جاری و ساری کی. خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، جن کے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، جن کے بچے قرآن پاک دیکھ کر ناظرہ پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ کا انعام بھی ایسا ہے، بھی علماء بیان کریں گے، میں زیادہ آگے نہیں جاتا، کہ ان کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا نا قیامت کے دن، اس تاج کی شان یہ شان ہوگی کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ. کیا مطلب؟ نہیں ایسا نہیں. یوم تری المؤمنین یسعی نورہم، دیکھو گے مومنوں کے چہروں سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں. تاج جب ایک حافظ کامل کے سر پہ رکھا جائے گا، اس کے جسم سے نکلنے والا وہ نور ایسا ہوگا جو اس تاج سے نکل کر اس شان میں وہ تاج بن جائے گا اس کے سر پر کہ وہ سورج سے زیادہ نور کا حامل ہو جائے گا. تو یہ معمولی بات نہیں. آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی، اپنے بچوں کو ہم اسکول پڑھائیں، کوئی پیسے کا فائدہ ہے، نوکری مل جائے گی اچھی، سب کچھ. لیکن بھائی یہ تو اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے. قرآن کہتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ ہر علم حاصل کریں، لیکن وہ علم جو آپ کو زندگی دے دے، وہ علم کہ آپ کی دنیا کے جانے کے بعد آپ کا بچہ قرآن پڑھتا رہے اور آپ کو ثواب ملتا رہے. وہ علم کہ بچہ قرآن پاک پڑھ کر کے اس کا ثواب آپ کو بخشتا رہے. مجھے ایک واقعہ، ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اسی تمثیل سے. بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا کہ ایک خاتون جو نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، فوت ہو گئی. بیٹا اس کا حافظ قرآن تھا. وہ روز اس کی قبر پہ جا کر قرآن پاک سنایا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا. تو ایک دن ماں نے کہا، بیٹا تو میری قبر پہ آ کے قرآن پاک نہ پڑھا کر، ایک دم آ کے نہ پڑھا کر. لفظ غلط نکل گیا منہ سے کہ ایک دم میری قبر پہ آ کے قرآن نہ پڑھا کر، کچھ دیر پہلے بیٹھا کر پھر قرآن پڑھا کر. اس نے کہا، اماں مجھے کیوں روک رہی ہے اس بات سے کہ کچھ دیر بیٹھوں، کچھ دیر قرآن نہ پڑھوں اور پھر میں قرآن پڑھوں؟ تو ماں نے خواب میں آ کے کہا، بیٹا بات یہ ہے، پہلے بھی خواب میں کہا، بعد میں بھی خواب میں کہا. جو لوگ جانتے ہیں اہل تصوف ہیں تو ان کے لیے تو ہم کہیں گے مراقبے میں کہا. جو بھی کہا، کیا کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب تو قرآن پڑھتا ہے نا تو تیری زبان سے جو نور نکلتا ہے، اس نور کی ٹھنڈک، اس کی برودت، اس کی لذت، اس کی چاشنی اور اس نور کا جلوہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر میں اسی نور میں فنا ہو جاتی ہوں. اور میرے بیٹے میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں تجھے دیکھنا. لہذا جب آیا کر تو کچھ دیر میری قبر پر بیٹھ کر چپ بیٹھا کر، تاکہ میں تجھے جی بھر کے دیکھ لوں، اور جب دیکھ لوں میری پیاس بجھ جائے تو بیٹا پھر قرآن پڑھا کر. تو آتے ہی قرآن پڑھتا ہے اور اتنا نور ہوتا ہے کہ میں نور میں ایسے فنا ہو جاتی ہوں کہ اس نور کے اندر میں تجھے نہیں دیکھ سکتی.
تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو کون پڑھیں گے؟ وہی پڑھیں گے نا کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، اپنے بچوں کو ادب سکھایا، قرآن اور ان لوگوں سے پڑھایا کہ جو عشق کے عاشق ہیں، ہے نا؟ اگر عشق کی بھٹی سے جو قرآن نکلتا ہے اس کی اور شان ہوتی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں، اور خاص طور پہ حضرت قبلہ علامہ مفتی محب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو آپ کے بچوں کے سینوں میں اس قرآن کا جلوہ، اس قرآن کا نور، اس قرآن کو آپ کے بچوں کے سینے کے اندر محفوظ کرنے کا یہ ذریعہ مدرسہ بنایا، یہ مسجد بنائی۔ آپ تعاون بھی کریں ان کے ساتھ، مدد بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھیجیں، اور یہ سوچ کر، پتہ ہے ایک حدیث شریف ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی عشق سے چلے نا دین سیکھنے کے لیے، محبت سے چلے نا دین، تو میرے آقا حضور پر نور سرور عالم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جب کسی عاشق کے پاس جاتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے جاتا ہے، جب وہ عشق میں ڈوب کر جاتا ہے، پھر شان یہ ہوتی ہے کہ آسمانوں سے فرشتے اتر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے دائیں بائیں فرشتے ہو جاتے ہیں، آگے بھی فرشتے پیچھے بھی فرشتے، اور یہاں تک نوبت آتی ہے بعض عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا چونکہ بہت سارے علماء ہیں، بس میری یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، مگر عاشق سے۔ کس سے؟ عاشق سے۔ اگر غیر عاشق سے سکھائیں گے تو کل کو اٹھ کے کہے گا میرا باپ ہی کافر ہے، میرا چچا بھی فاسق و فاجر ہے، بدعتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن سجدہ بھی اسی زبان سے ہے، قرآن فیض بھی اسی سینے کو دیتا ہے جس میں عشق مصطفیٰ ہے۔ تو جو عاشقوں سے پڑھا جائے گا پھر وہ قرآن یہ ہوگا جس کی میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ آپ سب کو بہت مبارک، ان بچوں کو بہت مبارک جو قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔